جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی حجت۔ ہر نبی نے اپنی امت کو آ کر اس بات کی دعوت دی ہے، اعبدوا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ۔ اس بات کی ہر نبی نے دعوت دی، اور اس بات پر بھی علم الاقوام کے ماہرین جو ایتھولوجسٹس ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانیت کا پہلا دین وہ دین توحید ہے۔ اگرچہ اس پر بہت مکالمہ ہوا، بہت بحث مباحثے ہوتے رہے، لیکن آج علم الاقوام کے ماہرین یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت کا جو سب سے پہلا دین تھا وہ دین توحید تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کو بھی دعوت دی، چھوٹوں کو بھی دعوت دی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت کم عمری میں قبول کیا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی تو اسلام انہوں نے بھی تو قبول نہیں کیا تھا، ابو طالب نے، اور حضرت علی کی عمر 10 سال تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ آپ اسلام قبول نہ کریں، یا آپ نے ان کو شاباشی دی اور آپ نے ان کو ترغیب دی اور آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، باوجود یہ کہ ان کے والد تو اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے والد نے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور ان کے والد جن کا نام روایات میں جلاس آتا ہے وہ بھی کافر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت شدید مخالفت کیا کرتے تھے، اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں آیات نازل کی ہیں کہ ان کے والد اتنے شدید تھے، اتنے سخت تھے، اتنے مخالف تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور آپ نے ان کو خوش آمدید کہا اور آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو میدان بدر میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت کے وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام قبول کرنا تو درکنار، آپ نے جہاد میں شرکت سے بھی منع نہیں فرمایا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے میدان بدر کے اندر شہادت کا جام شہادت نوش کیا، اور آپ ان صحابہ میں سے ہیں جو میدان بدر میں شریک ہو کر شہید ہوئے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عمری کی وجہ سے، بہت زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے منع فرمایا کہ آپ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں دوسرے صحابی کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میں ان پر غالب آتا ہوں یا نہیں۔ تو انہوں نے ان سے کشتی لڑی، اور کشتی لڑ کر حضور کو یہ کہا کہ میں اس جہاد میں شریک ہونے کا اہل ہوں، آپ مجھے جہاد کے اندر شرکت کی اجازت دیجیے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی بہت کم عمری کے اندر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن عمرو بن الجموح اور حضرت معاذ بن عفراء، یہ دو وہ صحابہ ہیں جو بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر جب لڑائی جاری تھی تو میں نے دیکھا میرے دائیں طرف اور میرے بائیں طرف دونوں بچے کھڑے تھے، تو میں نے یہ دل میں تمنا کی کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی ایسے مضبوط لوگ ہوتے جو میری مدد کر سکتے۔ تو دونوں میری طرف، دونوں جانب چھوٹے بچے کھڑے ہیں، اور پھر ان چھوٹے بچوں نے مجھے کہا کہ ابو جہل کہاں ہیں جو ہمارے حضور کو برا بھلا کہتا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ابو جہل وہ ہے، اور ان میں سے ایک لپکا اور اس پر وار کیا، اور دوسرا لپکا اور اس نے ابو جہل کو قتل کیا۔ یہ جو 2 صحابہ تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، یہ بہت کم عمر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وہ سارا، ابو جہل کا جتنا مال غنیمت اس سے لیا گیا، اس کا فیصلہ انہی کے لیے کیا۔ یہ تو تاریخ ہے، یہ تو سیرت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں اسلام قبول کرنے والوں کو خوش آمدید کہا ہے، ان کو ترغیب دی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم ذرا اس بل کے مندرجات پر اگر غور کریں کہ 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کو قبول اسلام سے روکا گیا،
پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر بالغ ہونے کے لیے عمر 18 سال نہیں، زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہے وہ 15 سال کی ہے، اور اس سے پہلے بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ 15 سال ہونے کے بعد 3 سال تک وہ لڑکا یا وہ لڑکی غیر مسلم رہے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ بچہ یا بچی اس حالت، اس عمر کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کے بوجھ کو، ان کے کفر کا بوجھ اٹھا سکیں؟ کیا ہمارے اپنے گناہوں کے بوجھ کم ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں؟ اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بچوں کو اتنی ترغیب دی اسلام قبول کرنے کی، ایسی صورتحال میں کیا ہمارا یہ طرز عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بالکل متصادم نہیں؟ متصادم تو کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس کے لیے، اور ہم یہ بل پاس کریں کہ دنیا کے اندر بس یہ نظام نہ رہے؟ یہ تو بالکل کھلم کھلا تصادم ہے، تعارض ہے، تقابل ہے، ایک لڑائی کی فضا بنانا ہے۔ جو بچہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کو اسلام قبول کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہے، اور پھر یہ بھی بل میں کہا گیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، 18 سال سے اس کی عمر زائد ہے، اب وہ قانوناً قبول کر سکتا ہے، تو اس کے بعد بھی 21 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ مقام افسوس ہے کہ 21 دن تک گویا اس کو یہ مہلت دی جا رہی ہے، اس کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، اس کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے تم یہ سوچو کہ تم نے یہ کوئی اچھا کام کیا یا برا کام کیا، اور ان 21 دنوں کے اندر کیا اس کے گھر والے اس کو چھوڑیں گے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا